نہیں کیا. یعنی فاضل بریلوی کی زبان میں کہا جائے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. حضرات محترم ہاشم صاحب سے پوچھیں اللہ کی قسم جو مزاج جو عقیدہ ہمارا ہے دنیا میں کسی کا نہیں. جانے والے لاکھوں حجاج سے پوچھو کہاں جا رہے ہو تو وہ کہیں گے دیوار کعبہ پکڑ کر خانے کعبہ کی دیواروں کو پکڑ کر کعبۃ اللہ شریف کے خلاف کو پکڑ کر میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب کو منانے جا رہا ہوں. میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر رب کی رحمتوں کی آس لگا کر کھڑا ہوں. حاجی کہہ رہا ہوگا میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے جا رہا ہوں. حاجیوں سے پوچھو وہ کہے گا چاہے زمزم سے اپنی پیاس بجھانے جا رہا ہوں. دنیا کا عام حاجی کہے گا صفا مروہ پر جناب ہاجرہ کی سنت ادا کرنے جا رہا ہوں. مگر جب کسی عاشق رسول سے پوچھو گے تو وہ جواب دے گا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. یار میرے آقا نہ ہوتے تو کعبے کا وجود نہ ہوتا. آقا نہ ہوتے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا. میرے امام فرماتے ہیں عقیدہ یہ رکھو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. حضرات تو آج یہ مبارک پروگرام کس لیے میں جس علاقے میں میں ہوں ڈومریا گنج علاقے میں آپ کے علاقے میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے مگر اکثر میں بھارت کے بڑے جلسوں میں اس بات کو کہتا ہوں اور صرف اس لیے کہ ہارٹ ٹچ ہو آپ کے دل پر یہ بات لگے. میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں آپ کے علاقے میں بہت زیادہ اس سکندر پور حیدرآباد لمتی اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مجھے جانکاری نہیں ہے مگر جس علاقے کا میں ہوں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میری آواز اب سنی جا رہی ہو یا ہفتے بھر بعد سنی جائے ایسے ایسے لوگ ارب پتی آدھا آدھا ڈومریا گنج ایسے لوگ جواب نہیں جن کے پاس دولت کا مگر وہ سعادت جو محترم ہاشم صاحب کو ان کی اہلیہ کو حاصل ہونے جا رہی ہے وہ سعادت انہیں نہ مل سکی. مگر میرے بھائی لوگ یہاں موجود ہیں میرے ساتھ آئے ہیں. میرے گاؤں کے بغل میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اس گاؤں میں ہم لوگ چھوٹے تھے بچپن تھا ہم لوگوں کا. ایک طرف کروڑ پتی ارب پتیوں کی جماعت اور دوسری طرف ہماری جامع مسجد جو اس وقت بہت بڑی نہیں تھی. اس جامع مسجد حبیبیہ کے سامنے ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے نا تو ایک چچا ٹوٹی سائیکل سے ٹوٹا باکس اپنے کیریئر پر باندھ کر کھانے والی پٹی بیچتے تھے. پٹی عشق بیدار ہو جذبہ سلامت ہو مصطفیٰ سے وفاداری سر چڑھ کر بول رہی ہو تو سنیے اس مثال کو. ایک طرف ارب پتیوں کی جماعت دوسری طرف ٹوٹی سائیکل سے پٹی بیچنے والا ایک غریب شخص. کوئی امیر ایک بار نہ جا سکا. وہ جو چچا تھے ایک نہیں دو مرتبہ حج کی سعادت اللہ نے انہیں عطا فرمائی. تب میرا ایمان مضبوط ہوا اور پھر میں بھی پڑھنے لگا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آج میں اگر اپنے نوجوانوں سے پوچھوں صاحب ترقی کا دور کون سا تو کہیں گے صاحب ترقی کا دور یہ ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے گے صاحب لیپ ٹاپ انٹرنیٹ کمپیوٹر جدید آلات مشینیں اب ہیں. یہ ایمپلیفائر کئی کلومیٹر تک آواز پہنچ رہی ہے. ہم نے کہا یہی حد ہے. آج کے اس جدید دور میں جدید آلات اور
اور एम्पलीफायर के जरिए अगर 10-5 किलोमीटर तुमने आवाज पहुंचा दी तो क्या बड़ी बात है। जनाबे इब्राहिम ने अल्लाह के घर की तामीर की और फिर दुआ मांगी, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। उस सहरा जंगल बेआबान में अल्लाह के घर की तामीर करने के बाद जनाबे इब्राहिम के दिल में ख्याल आया, बारी ताला घर की तामीर तो की है मैंने, आबाद कर दे इस सरजमीन को, आएगा कौन। रब ने हुक्म दिया, इब्राहिम तुम आवाज लगाओ, फला टीले पर चढ़कर आवाज देना ये तेरा काम है, दिल दिल तक आवाज पहुंचाना ये मेरा काम है। कोई एम्पलीफायर, कोई मशीन नहीं था। जनाबे इब्राहिम की आवाज को आलमे अरवाह में रहने वाली रूहों ने सुना और फरमाया, लब्बैक इब्राहिम हम हाजिर होंगे। माँ के पेट में रहने वाले बच्चों बच्चियों ने सुना, उन्होंने आवाज दी, इब्राहिम हम आएंगे अल्लाह के घर का दीदार करने, हम आएंगे तवाफ़े काबा के लिए। हजरात जरा गौर तो कीजिएगा, हाजी साहब किबला, मोहतरम हाशिम साहब, आप बड़े खुशनसीब इंसान हैं, आपकी अहलिया बड़ी खुशनसीबा हैं। उस मुकद्दस सफर पर रवाना हो रहे हैं जिस घर को जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तामीर किया है। पहली तामीर नहीं थी, तामीर तो किया था जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने, मगर जनाबे इब्राहिम ने दीवारे काबा को मजीद और आगे बढ़ाया है और ईंटों को चुना है जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। आपने तारीख इस्लाम का मुताला नहीं किया। आज आपने देखा होगा हाइड्रोलिक सिस्टम, ऐसी गाड़ियां हैं जो खड़ी हैं जमीन पर और 3, 4, 8, 10 मंजिला इमारत पर अगर कोई बिल्डिंग का सामान पहुंचाना है ना, हाइड्रोलिक गाड़ियां यही खड़ी हैं और प्रेशर के जरिए ऐसा शॉकर सिस्टम सेट है कि 8, 10, 15 मंजिला इमारत पर गाड़ी पहुंचा दे रही है। आप कहेंगे साहब ये सिस्टम पहले कभी नहीं था। अपने उलमा से राब्ता कीजिए तो ये आपको बताएंगे कि जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जिस पत्थर पर खड़े होकर के दीवारे काबा को ऊंचा किया है, उस पत्थर में हजारों साल पहले हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद था। जब जरूरत पड़ती थी पत्थर नीचे आ जाता था, जब जरूरत पड़ती थी पत्थर ऊपर चला जाता था। आज भी तवाफे काबा के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमा लक वल मुल्क ला शरीक लक, यही तलबिया पढ़ते हुए आप तवाफ कंप्लीट करेंगे। मैं नौजवानों से पूछूं, आप बताओ जमाना अब कामयाब है या पहले कामयाब था? आवाज आएगी, नहीं हजरत जमाना तो अब कामयाब है। 50 लाख हुज्जाजे कराम का ठाठे मारता हुआ मजमा होगा। सबसे कमजोर अफराद वो भारत के हज उम्रा करने जाते हैं। और कहां? आप लखनऊ के उधर पश्चिमांचल में चले जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हैरत होगी आपको। 20 साल का नौजवान हज कर रहा है, 25 साल का जवान हज कर रहा है, 30 साल का जवान हज कर रहा है। क्या बला हमारे इलाके में आ गई लखनऊ से इधर कि जब तक जमीनें फाइनल ना हो जाएं, मुकदमात निपटा न लिए जाएं, जब मुंह में ठीक से दांत न हो, चलने की सलाहियत न हो, तब हमारे यहाँ याद आता है चलो अब अल्लाह के घर की ज़ियारत कर ले, तवाफ कर लिया जाए। अब तब हमारे यहाँ तैयारी शुरू होती है। मगर जानते हैं हजरे अस्वद जो लगा है ना, जिसका जिक्र अभी हमारे शौरा कर रहे थे, हजरे अस्वद उलमा तशरीफ फरमा है, दुनिया का सबसे बूढ़ा हाजी वो इंडिया का सबसे बूढ़ा हाजी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का सबसे गया गुजरा हाजी वो हमारे पूर्वांचल का होता है, हमारे इन 10-20 जिलों का होता है। जानते हैं जब हजरे अस्वद को बोसा देने की बारी आती है, कौन हजरे अस्वद? जिसे मेरे मुस्तफा ने एक बार बोसा दिया है। जनाबे उमर ने कहा था, ए हजरे अस्वद,
اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے اپنے لب مبارک کو مس نہ کیا ہوتا تجھ سے تو حجر اسود تجھے اکھاڑ کر یہاں سے پھینک دیتا. نہ تو کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے. مولائے کائنات علی شیر خدا نے کہا تھا عمر خبردار یہ نہ کہو کہ یہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اے عمر یہ پتھر بڑے کام کا ہے. یہی پتھر حجر اسود حشر کے میدان میں منافق کے نفاق کی گواہی دے گا, مومن کے ایمان کی گواہی دے گا. یہی وہ پتھر ہے جو بروز حشر اللہ اسے قوت گویائی عطا کرے گا. حضرات ذرا غور کیجئے گا, وہ حجر اسود 7.5 فٹ کے لوگ جب دیوار کعبہ کو پکڑ کر مچل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, ایسے میں 80 سال کا بوڑھا جب حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے نا تو وہ اپنے گائیڈ سے پوچھتا ہے, ساتھ والوں سے پوچھتا ہے, یار ایک بات تو بتاؤ کیا میں حجر اسود کو بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو گائیڈ کہتے ہیں چچا جان جاؤ گے, دادا جاؤ گے, پلٹ کر آؤ گے, یہ ضمانت نہیں ہے. دیکھ رہے ہو ہزاروں کا مجمع ہے, ایک سیکنڈ کے لیے طواف بند نہیں ہے. تب بابو ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا؟ تب شریعت یہ کہتی ہے, علماء فرماتے ہیں آپ دور سے 100-200 میٹر کی دوری سے کھڑے ہو کر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی جانب, جہاں گرین کلر کی لائٹ چل رہی ہے, حجر اسود کے جانب اپنے ہتھیلیوں کو اٹھائیے, چوم کر آنکھوں سے لگا لیجئے. شریعت کہتی ہے استلام کر لو, سمجھ لو تم نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا. مگر یقین سے انڈیا کا بوڑھا حاجی کہتا ہے بھیا پھر میرے گناہوں کو جذب کیسے کیا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ حجر اسود میں قدرتی طور پر ایک ایسی مقناطیسی قوت, ایک ایسا میگنیٹک سسٹم ہے جو دور سے حاجیوں کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. آپ کہہ رہے ہو زمانہ ترقی یافتہ آج ہے, مگر زمانہ ترقی یافتہ تب تھا جب سے حجر اسود لگا ہے. بڑی دور سے حجر اسود آپ کے گناہوں کو جذب کر لے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو صاحب جو ترقی آج کے دور میں ہے پہلے کبھی نہیں تھی, مگر تاریخ اسلام اٹھاؤ, مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہیں جناب عمر ابن خطاب. آپ نے اچانک جمعے کا دن ہے, خطبے کا وقت ہے, جناب عمر فرماتے ہیں یا ساریہ تو الی الجبل, اے ساریہ ذرا پلٹ کر پہاڑ کے پیچھے دیکھو کیا ہو رہا ہے. جناب عمر کی آواز کو ساریہ کے کانوں نے سنا تھا. کئی 100 کلومیٹر دور, کہاں مدینہ کہاں مقام نہاوند ہے, مگر جنگ لڑنے والے جناب ساریہ نے جناب عمر کی آواز کو سنا ہے. پلٹ کر کے دیکھا دشمنوں کی آدھی فوج جناب ساریہ پر حملہ کرنے والی تھی. جناب ساریہ نے آدھی فوج کو پیچھے, آدھی فوج کو پرچم محمدی کو آگے بڑھانے کا حکم دے دیا. فتح نصیب ہوئی. پرچم محمدی کو فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ جناب ساریہ اپنے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے حدود مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں. اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے اور صحابہ کی جماعت نے پوچھا تھا ساریہ سچ سچ بتانا معاملہ